هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 23 برس کا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں کانٹے اور پتھر بھی ہیں، جس کے نتیجے میں قید بھی ہے، جس کے نتیجے میں فاقے بھی ہیں، جس کے نتیجے میں ہجرت بھی ہے، جس کے نتیجے میں لہو لہان ہونا بھی ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کی شہادتیں بھی. وہ سنت جو 23 برس تک ہمیں دکھائی دیتی ہے، روزانہ دکھائی دیتی ہے، پہلے دن سے دکھائی دیتی ہے، غار حرا کے فوراً بعد دکھائی دیتی ہے، حجۃ الوداع کے اعلان تک دکھائی دیتی ہے، وہ دعوت اللہ کی سنت ہے. انہوں نے پتھر بھی برسائے، گھسیٹا ہے طائف کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود. آپ کا جسم مبارک بھی لہو لہان ہوا، نالین مبارک، جوتے مبارک خون سے بھرے، پیروں پر خون تک جم گیا ہے. کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول، تاکہ کوئی امتی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل. اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھ کے کام نہ کیا، زندگی کے عین مجھدار میں آ کر یہ کام کیا. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل ادیان پر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. ہمارا گزشتہ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مکمل ہوا تھا غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے بیان پر. سن 5 ہجری میں یہ غزوات پیش آئے. آج ہم اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں سن 6 نبوی میں پیش آنے والی صلح حدیبیہ کے حوالے سے. قرآن حکیم میں اس صلح حدیبیہ کے حوالے سے گفتگو اللہ سبحانہ وتعالی نے 26 پارے میں سورۃ الفتح میں عطا فرمائی. اسی میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ. یہ گویا اللہ کی طرف سے اس بات کی توجہ دلائی گئی کہ اب مکہ کی طرف بھی آپ کو بڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہ بات اپنے صحابہ کے سامنے رکھی اور چلنے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول کا خواب وحی پر مبنی ہوا کرتا ہے. 1400 صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین. رہے منافقین جو کہ نام کے مسلمان تھے وہ اس موقع پر پیچھے ہی رہے، بلکہ وہ تو اس انتظار میں رہے کہ اب یہ مکے میں جائیں، مشرکین کے گڑھ میں جائیں اور ان کا خاتمہ ہی ہو جائے معاذ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے صحابہ کرام کو لے کر چلے. اتنا ہی سامان، یہ معمولی سے ہتھیار ساتھ تھے جو ایک عام مسافر کے پاس اس وقت ہوا کرتے تھے. کوئی جنگ کا ارادہ آپ کا قطعاً نہیں تھا. راستے ہی میں آپ کو اطلاع ملی کہ مشرکین کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ عمرے کے ارادے سے نکلے ہیں. چنانچہ مشرکین میں کھلبلی مچ گئی اور انہوں نے ارادہ کیا آپ کو روکنے کا. آپ حدیبیہ کے مقام تک تو پہنچ گئے اور وہاں پر آ کر معلوم ہوا کہ مشرکین کے ارادے کچھ ناپاک ہیں. چنانچہ مشرکین نے عروہ بن مسعود کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفت و شنید کے لیے. یہ ان کا زیرک اور فہم و فراست رکھنے والا شخص تھا. اس نے حالات دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ بھی دیکھا کہ آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا. صحابہ اس کو آگے بڑھ کر لے لیتے ہیں، اس کو بھی متبرک سمجھتے ہیں، اپنے جسموں پر پھیر لیتے ہیں. یہ محبت تھی صحابہ کی اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. ادب بھی تھا، احترام بھی تھا اور عمل اور جد و جہد میں بھی شریک تھے. عروہ بن مسعود نے آ کر اپنے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. بخدا میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں ایران، میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں روم، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں حبشہ، لیکن کہیں بھی میں نے وہ محبت نہیں دیکھی جو محبت محمد کے ساتھی محمد کے ساتھ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بات ابھی یہیں رکی ہوئی ہے اور معاملہ گڑبڑ کی طرف، انتشار کی طرف جا ہی رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا مشرکین مکہ کی طرف اور اپنا ارادہ ظاہر کیا. ہم کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، فقط ہمارا مقصد ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنا، عمرہ ادا کرنا. یہ ہمیں کرنے دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے. کفار نہ مانے، مشرکین نے بات تسلیم نہ کی، لیکن کچھ عرصے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا گیا. یہ روک لیا جانا تھا کہ خبر ہی مشہور ہو گئی، افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں. جب یہ افواہ یہاں پہنچی ہے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم
تو توجہ کیجئے گا، اللہ کے رسول نے عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا اور اس کے لیے ایک بیعت لی 1400 صحابہ کرام سے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن حکیم میں سورۃ الفتح میں 2 مرتبہ آیا ہے، آیت نمبر 10 میں اور آیت نمبر 18 میں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ الفاظ اصل میں ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی جب وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے پاس آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ تو یہ بیعت ہوئی ہے، اور بیعت کس لیے؟ توجہ کیجئے گا، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت اللہ کے نبی نے لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1400 صحابہ کرام کی بیعت کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ مشرکین کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان کو پریشانی ہوئی کہ پھر جنگ کا معاملہ نہ ہو جائے، اور وہ بدر میں بھی اپنا حال دیکھ چکے تھے، اور احزاب میں جیسے اللہ نے مدد فرمائی اہل ایمان کی، وہ ان کے سامنے ہی معاملہ تھا۔ بہرحال وہ کچھ صلح کرنے پر آمادہ ہوئے، اور اپنے شخص عمر بن سہیل کو انہوں نے روانہ کیا صلح کرنے کے لیے۔ صلح کیا تھی؟ سراسر ایسی شرائط کا مطالبہ کہ جو عین مسلمانوں کے خلاف تھی۔ مثلا یہ صلح ہو رہی ہے اور اس سے پہلے شرائط پیش کی گئی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ اگر مکے سے کوئی شخص یعنی کافر مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن مدینہ سے اگر کوئی شخص مکہ آ جائے گا یعنی مسلمانوں کے ہاں سے تو اسے لوٹایا نہیں جائے گا۔ یہ بڑی سخت شرائط تھیں جو عین مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں۔ اللہ کے نبی نے تسلیم کیا۔ یہ بھی تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، قبائل آزاد ہوں گے، چاہے مسلمانوں کا ساتھ دیں چاہے مشرکین کا ساتھ دیں، اور بھی کچھ شرائط اس کے اندر موجود تھیں۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ عمر فاروق تک کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ ہم تو حق پر ہیں، دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک ہی بات کہی، اے عمر میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت تو بات سمجھ میں نہ آئی، یہ صلح ہو گئی، ان شرائط پر ہو گئی جو عین مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں، لیکن بات کچھ ہی عرصے میں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی۔ سورہ فتح آتی ہے اور اللہ اس صلح کے متعلق فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی، کھلی اور واضح فتح عطا فرما دی۔ حالانکہ یہاں تو کوئی جنگ بھی نہ ہوئی، بظاہر دب کر صلح ہوئی، اور عام طور پر انسان کی عقل دبنے کو یہی سمجھتی ہے کہ یہ تو مغلوبیت کی علامت ہے، لیکن جس کو ہم دبنا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیے اس کو اٹھانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ 1400 صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، سن 6 ہجری ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ گئے ہیں۔ 2 ہی برس کے بعد، بلکہ پونے 2 برس کے بعد فتح مکہ ہوگی، رمضان 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ جب یہ صلح ہوئی ہے تو مسلمانوں کو موقع ملا اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا۔ حالت جنگ میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، تو جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، لوگوں کو مسلمانوں کی باتیں سننے کا موقع ملا ہے، ان کے کردار کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، ان سے ڈائیلاگ کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہی دور ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے لوگوں کو، کہیں روم والوں کو، کہیں ایران والوں کو، دیگر علاقے کے لوگوں کو خطوط بھی روانہ کیے۔ یہ دعوت کے لیے ایک اور میدان مسلمانوں کو میسر آ گیا، اپنے کردار کی گواہی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع میسر آ گیا، اور ظاہری بات ہے حق کی بات میں جان تو ہوتی ہے، سامنے والے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ 1400 صحابہ 6 ہجری میں حدیبیہ میں ہیں، اور 10,000 کا لشکر پونے ہی 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوگی، انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے، تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ یہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے